السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ کما یحب ویرضا، والصلاة والسلام علی نبیہ المرتضی وعلی آلہ واصحابہ اولیاء الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن مجید کے فداکاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی نکہت و نزہت، کانے لالے کرامت، غلے باغ رسالت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، جن کی پرچم عرش پر، جن کی شہرت فرش پر، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں اور پڑھے باوجہ بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ فضا میں اڑنے والی یوں نہ اطرائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اطرائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے، سبحان اللہ۔ پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ واہ، سبحان یعنی اللہ۔ رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے وہ لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی مانتے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور ہزارہ حدیث کریمہ سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر دور حاضر میں کچھ نا اہل دیوبندی وہابی 24 نمبر دو ٹانگ کے جانور ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے تقویت الایمان، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، اس نے تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہو یا اولیاء، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 22 پر کہ جس کا نام محمد
محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ تقویت الایمان کو مانا جائے یا اللہ کے کلام کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا احادیث کریمہ کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا اقوال صحابہ کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے یا عقیدہ بزرگان دین کو مانا جائے۔ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کتاب تقویت الایمان نہیں بلکہ تفویت الایمان ہے، یعنی ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کر دینے والی کتاب ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مسلمان وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہے، یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ حضور غوث اعظم کا ہے، یہی عقیدہ حضور خواجہ غریب نواز کا ہے، یہی عقیدہ حضور اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی عقیدہ حضور مفتی اعظم کا ہے، یہی عقیدہ حضور تاج الشریعہ کا ہے، یہی عقیدہ حضور امین شریعت کا ہے، یہی عقیدہ حضور حافظ ملت کا ہے، یہی عقیدہ حضور مجاہد ملت کا ہے، یہی عقیدہ حضور سراج ملت کا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ اور شاعر فرماتے ہیں، دنیا میں اگر کوئی بھی ایسا ہو تو بولو، دنیا میں اگر کوئی بھی ایسا ہو تو بولو، اللہ کے حبیب کے جیسا ہو تو بولو، گستاخیاں کر کے شب و روز وہابی، گستاخیاں کر کے شب و روز وہابی، سرکار کی خیرات نہ کھاتا ہو تو بولو، سرکار کی خیرات نہ کھاتا ہو تو بولو۔ حضرات گرامی، آج کل کے کچھ سلحا گلی لوگ کہتے ہیں کہ وہابی کو وہابی مت بولو، دیوبندی کو دیوبندی مت بولو، رافضی کو رافضی مت بولو، قادیانی کو قادیانی مت بولو، شیعہ کو شیعہ مت بولو۔ کیا بولے؟ وہابی ہے وہابی بولو، رافضی ہے رافضی بولو، دیوبندی ہے دیوبندی بولو، قادیانی ہے قادیانی بولو، شیعہ ہے شیعہ بولو۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کیسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اور فرماتے ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریے۔ حضرات گرامی، اختیار مصطفیٰ پر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک اعرابی آیا۔ جب وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو یہ سن کر دیہاتی نے کہا، آپ کے باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس درخت کو بلایا، آپ وادی کے کنارے تھے، وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا چلا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بات کی 3 مرتبہ گواہی لی اور اس درخت نے تینوں بار گواہی دی کہ حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اور امام فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ حضرات گرامی، رستم اور دارا پہلوان کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کی طاقت کا چرچا پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے۔
मगर आपने कभी ऐसा पहलवान ना देखा होगा और ना सुना होगा जो दरख्तों को उखाड़ देता हो। काटते हुए तो देखा होगा मगर उखाड़ते हुए नहीं देखा होगा। मैं इख्तियार नबी के मुनकिर से पूछना चाहता हूँ, मैं वहाबी से पूछना चाहता हूँ, मैं देवबंदी से पूछना चाहता हूँ कि जिस नबी के हुक्म में इतनी ताकत हो, जिस नबी के इशारे में इतना पावर हो, जिस नबी के बात में इतनी कुव्वत हो, तो उस नबी की ज़ात में कितनी ताकत होगी, उस नबी की ज़ात में कितना पावर होगा। हजरत गिरामी, जो दरख्त मेरे नबी के हुक्म से खिदमत में हाजिर हो जाए और आपकी रिसालत व नबूवत का गवाही देते हुए आपका कलीमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का विर्द करने लगे, तो मुझे बताओ वहाबी, ये इख्तियार मुस्तफ़ा नहीं तो और क्या है? इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाए उन्हें मंजूर है बढ़ाना तेरा, ये घटाए उन्हें मंजूर है बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह। और शायर फरमाते हैं, देखो साइल के तमन्नाओं पे सफीना आया, देखो साइल के तमन्नाओं पे सफीना आया, हाजियो दामने दिल संभालो मदीना आया, सुभान अल्लाह। हाजियो दामने दिल संभालो मदीना आया। सुभान पुल अल्लाह। सिराज से जूही कटकर गिरा वहाबी, पुल सिराज से जूही कटकर गिरा नजदी, जहन्नम ने कहा पकड़ो कमीना आया, सुभान जहन्नम ने कहा पकड़ो कमीना आया। हजरत गिरामी, आजकल के मौलवी अपने आप को रज़वी और नूरी कहला